الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ جی سبق نمبر 20 صفحہ نمبر 33۔ اس سبق میں ہم متفرق قواعد کے بارے میں سیکھیں گے۔ نمبر 1 پر ہے اظہار مطلق۔ اظہار مطلق کیا ہے؟ یہ 4 کلمات لکھے ہیں، ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون آ رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے پیچھے یہ نون ساکن اور تنوین کا قاعدہ پڑھا تھا ادغام، اس میں نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون آنے کی وجہ سے ادغام یعنی غنہ ہوا تھا۔ لیکن یہاں ذرا تھوڑا سا توجہ فرمائیں کہ ان 4 کلمات میں بھی نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں ہو رہا، بلکہ اظہار مطلق ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ ان 4 کلمات میں غنہ نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد یرملون میں سے حروف آئے تو ہیں لیکن ایک ہی کلمے میں آ گئے ہیں، اس لیے یہاں ادغام نہیں ہے، غنہ نہیں ہے۔ پڑھیے دنیا، یہاں نون ساکن کے بعد یا یرملون میں سے ہے، اس لیے آپ نے یہاں دون ایسے نہیں پڑھنا کیونکہ ایک کلمے میں یرملون آنے کی وجہ سے یہاں پر غنہ نہیں بلکہ اظہار کیا جائے گا، اظہار مطلق کیا جائے گا۔ بنیانن، صنوانن، قنوانن۔ آگے ہے سکتہ۔ سکتہ کسے کہتے ہیں؟ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے بڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے، جیسے نارمل آپ سانس لیتے ہیں ویسے۔ ان 4 کلمات میں سکتہ کرنا واجب ہے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے۔ جہاں پر سکتہ لکھا ہے، جہاں آپ نے سکتہ کرنا ہے، آواز کو روکنا ہے، وہاں کیا کیا جائے کہ جو متحرک ہے اس کو ساکن کیا جائے اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے۔ تو جہاں سکتہ آپ نے کرنا ہے وہاں پر آپ نے آواز کو روک دینا ہے۔ اگر سکتہ جہاں کیا وہ حرف متحرک ہے تو اس کو ساکن کر دینا ہے، اگر اس پر 2 زبر ہے تو اس کو آپ نے الف سے بدل کے پڑھنا ہے۔ جب میں ان کلمات کو مکمل ادا کروں آپ نے پھر ان کو پڑھنا ہے۔ جب میں سکتہ کے لیے رکوں وہاں آپ نے پڑھنا نہیں ہے، جب کلمہ مکمل ہو جائے پھر آپ نے پڑھنا ہے۔ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ، درمیان میں سکتہ کے لیے رکا ہوں۔ کَلَّا بَلْ رَانَا مِن مَرْقَدِنَا هَذَا، یہاں پر آپ نے نون علی زبر نا کو ساکن نہیں کرنا کیونکہ حروف مدہ وقف کی صورت میں بھی ویسے ہی پڑھے جاتے ہیں۔ آگے عیوا جن کو آپ عیوا جا پڑھیں گے کیونکہ ابھی آپ نے پڑھا کہ 2 زبر آ جائے جہاں سکتہ کرنا ہے تو وہاں اس کو الف سے بدل کر پڑھا جائے گا۔ عیوا جا قیمن، آگے ہے جی سواد کے بارے میں۔ سواد کے اوپر سین بھی لکھا ہے، آپ اس کو سواد پڑھیں گے یا سین پڑھیں گے؟
سب سے پہلے نمبر پر سورہ بقرہ میں یہ کلمہ آئے گا، اس کو آپ نے سین پڑھنا ہے۔ اگر نہیں یاد رہتا وہاں پر نشانی کے طور پر جہاں یہ لکھا ہے ایک سائیڈ میں لائن کی سیدھ میں سین لکھ لیں۔ جو کلر والے قرآن پاک میں ہیں ان پہ تو وضاحت کی ہوتی ہے کہ یہاں سین پڑھیں یا سواد پڑھیں، لیکن جو بلیک حروف والے قرآن پاک میں ہیں ان میں نہیں لکھا ہوتا، اس لیے وہاں پر اپنی نشاندہی آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کو آپ نے سین پڑھنا ہے۔ سین میں سیٹی ہے، سواد میں سیٹی بھی ہے اور پر بھی ہے، تو یہاں آپ نے پر نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ سین پڑھنا ہے۔ یب سوتو، اور دوسرا سورہ اعراف میں آئے گا، اس کو بھی آپ نے سواد کو سین پڑھنا ہے۔ بس توتن، آگے سورہ طور میں آئے گا، اس کو آپ چاہے سواد پڑھ لیں چاہے سین پڑھ لیں، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ ام ہم المسیطرون، چاہے سواد پڑھ لیں چاہے سین پڑھ لیں۔ اور سورہ غاشیہ میں جو آئے گا اس کو آپ نے سواد پڑھنا ہے، سین نہیں پڑھنا، سواد موٹا ہے۔ بمسیطرن، آگے ہے جی تسہیل، 3 کلمات لکھے ہیں۔ تسہیل کیا ہے؟ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی 2 بار حمزہ لکھا گیا، حمزہ زبر آ، حمزہ عین زبر آ، پہلا کلمہ جو جہاں تسہیل لکھا ہے تو وہاں آپ نے دوسرا جو حمزہ ہے اس کو اس طرح نرمی سے ادا کرنا ہے کہ وہ ایسے محسوس ہوگا جیسے آپ نے ایک ہی پڑھا ہے، تو وہاں آپ نے اس کو نرمی سے پڑھنا ہے۔ پڑھیے اعجمیٌ وعربیٌ، آگے ہے جی امالہ۔ امالہ کیا ہے؟ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا ہے، اور امالہ کے را کو اردو کے لفظ قطرے کے رے کی طرح پڑھنا، جس طرح ہم اردو میں را نہیں پڑھتے بلکہ پڑھتے ہیں رے، تو یہاں امالہ میں بھی آپ نے رے پڑھنا ہے، ری یا را نہیں پڑھنا۔ پڑھیے مجریہا، یہاں آپ نے مجری نہیں پڑھنا، یہاں امالہ کرنا ہے، اور امالہ کا جو را ہوتا ہے اس کو رے پڑھتے ہیں جس طرح آپ اردو میں رے پڑھتے ہیں۔ آگے ہے جی اس میں دیکھیں کہ بئسا کے بعد لام ہے، اس کا پہلا الف بھی نہیں پڑھنا اور لام کے اگلا الف بھی نہیں پڑھنا۔ بئسا لسم الفسوق، بئسا لسم الفسوق۔ لیں جی آپ کا یہ متفرق قواعد والا سبق مکمل ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم یا رب العالمین۔ قرآن کریم پڑھنا سیکھا سکھایا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما، ہمارے والدین کی امت مسلمہ کی بخشش فرما، وطن عزیز کی عالم اسلام کی خیر فرما، ہم سب کو دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔